جن بنیادی باتوں پر مذہب اسلام کی بنیاد ہے، ان بنیادی باتوں میں ایک اہم اور زوردار اور مضبوط بات ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ مال کے حریصوں کو زکوٰۃ پسند نہیں آتی، مال کے لالچیوں کو زکوٰۃ ہضم نہیں ہوتی، اور جو اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی ایک بہت بڑا فرض پر عمل ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ضامن ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے پاس جو مال ہے اپنے مال کو محفوظ کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب میری دکان لٹ گئی، تجارت میری برباد ہو گئی، کاروبار چوپٹ ہو گیا، میں نے مطالعہ کیا کتاب، مسلمان کا مال جو برباد ہوتا ہے اس کی صرف واحد وجہ زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا ہے۔ جس نے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ مال آج نہیں تو کل ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، اور جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے اس مال کو اللہ اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے، اور اس مال کو کوئی ڈبو نہیں سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ میں نہیں کہتا، حدیث میں ہے، سرکار نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ دے کر۔ زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے یا نفس زکوٰۃ سے انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت نماز کا کوئی انکار نہیں کیا تھا، روزے کا کسی نے انکار نہیں کیا تھا، حج کا بھی کسی نے انکار نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے جنہوں نے انکار کیا تھا جس چیز کا وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال سے مال نہ دینا ہے تو یہ دنیا محبتی، مال محبتی انسان کے جسم میں اتنا سرایت کر جاتی ہے کہ جسم میں درد ہونے لگتا ہے، تو یہ شیطانی عادت ہے۔ مال کسی کو دینا، زکوٰۃ دے دینا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو کامل مومن ہوگا وہ خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا۔ جس کے ایمان میں کھوٹ ہے، جس کے اسلام میں نقص ہے، عیب ہے، وہ کسی صورت میں زکوٰۃ نہیں نکالنا چاہے گا۔ اور شروعاتی زمانے میں نبی پاک کے انتقال کے موقع پر بھی جو نئے نئے مسلمان بنے تھے اور ٹھیک سے مسلمان نہیں بن پائے تھے، انہی لوگوں نے سب سے پہلے زکوٰۃ کا انکار کیا، سب سے پہلے، اور حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ مشکات المصابیح حدیث کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا رأيت إن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أن الحق متفق علیہ۔ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے، سبحان اللہ، آپ کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے، اور عرب کے لوگوں میں سے جس نے کفر کیا تو ان کافروں کے ساتھ حضرت ابو بکر
قتال کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے ریڈی ہوئے۔ تو عمر بن خطاب نے ابو بکر صدیق سے کہا آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے، کیوں کر قتال کریں گے آپ؟ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں سے قتال کریں گے، جہاد کریں گے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ ہم سے محفوظ کر لیا، الا بحق ہی، مگر حق اسلام کے ساتھ، اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اصل میں نبی پاک کی وفات کے موقع پر جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور کہا کہ نہیں ہم مسلمان ہی رہیں گے، ہم مسلمان ہی ہیں، سب مانیں گے، لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ پسند نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جب اس طرح کی باتیں آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیا لشکر جمع ہو جاؤ، ہم زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے ساتھ جہاد کریں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا زکوٰۃ کے انکار کرنے والے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ تو پڑھتے ہیں، مسلمان تو ہے، اور سرکار نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جہاد اس وقت تک کریں گے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے۔ جب لا الہ کہہ دے گا تو ہم ان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، وہ ہمارا مومن بھائی بن گیا ہے۔ تو حضرت عمر نے سرکار کی حدیث سنایا حضرت ابو بکر کو، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، قسم خدا کی میں ضرور ان لوگوں سے قتال کروں گا جن لوگوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کر دی، فرق ڈال دیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، حج کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ جس رتبے میں نماز فرض ہے اسی رتبے میں زکوٰۃ بھی فرض ہے، ایک فرض کو مانتا ہے ایک فرض کا انکار کرتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا میں ضرور ان کے ساتھ قتال کروں گا، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور قسم اللہ کی اگر ان لوگوں نے اونٹ باندھنے کی رسی بھی اگر مجھ کو دینے سے انکار کیا، جو وہ لوگ نبی پاک کے زمانے میں نبی پاک کو دیا کرتے تھے، یعنی اس زمانے میں اگر اونٹ پر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی، اونٹ والا جب زکوٰۃ ادا کرتا تھا تو ایک اونٹ جب پیش کرتا تھا تو اونٹ کے ساتھ ساتھ اس کی رسی، لگام، سب کچھ دے دیا کرتا تھا۔ ابو بکر کہتے ہیں اونٹ نہیں، اونٹ کی رسی بھی دینے سے اگر کوئی اگر انکار کرے گا جو نبی پاک کے زمانے میں دیا کرتا تھا لقاتلتم علی منعھا، تو اونٹ کی رسی نہ دینے پر میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں فواللہ ما ہوا الا رأیت ان اللہ شرح صدر ابی بکر، تو حضرت عمر نے کہا قسم اللہ کی میں نے دیکھ لیا کہ اللہ پاک نے ابو بکر کے سینہ کو کھول دیا ہے اسلام کے لیے، سبحان اللہ، ابو بکر کے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ فعرفت انہ الحق، تو عمر کہتے ہیں تو میں نے جان لیا کہ ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہی حق ہے۔ فعرفت انہ الحق، تو میں جان لیا کہ ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہی برحق ہے، ان کا ہی کہنا صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی ایک فرض کے انکار کرنے کے بعد وہ آدمی مومن مسلمان نہیں رہتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے، وہ مرتد بن جاتا ہے، اور مرتد کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے کیونکہ اس کو زمین میں دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ نبی پاک کے وفات کے فوراً بعد، سوچیے آپ، ہے نا، زمانہ نبی پاک کا بالکل قریب ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، اکابر صحابہ کا زمانہ، اس زمانے میں بھی اگر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو زکوٰۃ دینا نہ چاہیں، ان کو پسند نہیں، تو آج تو تقریباً 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، بتائیے تو آج کے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے بڑے بڑے لوگ زکوٰۃ کوئی نہیں نکالتے زکوٰۃ، خالی اپنی شیخی بگاڑنے کے لیے، اپنا سیٹ پن دکھانے کے لیے بیچاری بیواؤں کو، عورتوں کو اعلان کے ساتھ ساڑیاں دینے کے لیے بلا لیں گے، یا فلانا سیٹ صاحب کے گھر میں ساڑیاں بٹی، فلانا سیٹ صاحب نے جو ہے کٹس بانٹے، وغیرہ وغیرہ۔ زکوٰۃ کوئی ادا نہیں کرتا ہے، کروڑوں کی زکوٰۃ میں بھائی 10 لاکھ اگر بار دیا ادا ہوگی زکوٰۃ، ہے نا، وہی 2-4 لاکھ بار دیتے ہیں اور 3-4 ٹی وی والے کو بلا لیتے ہیں،
اعلان ہو گیا، پیپر میں آ گیا، ٹیلی ویژن میں آ گیا، خبر پھیل گئی، ہاں فلانا سیٹ صاحب بنگلور میں ہے، ہر سال ساڑیاں بانٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ خدا کی قسم ایسے لوگوں کا یہ دیا ہوا مال ان کے سر کے اوپر تک نہیں جائے گا، اللہ قبول کرے گا دور کی بات، ان کے سر سے اوپر تک نہیں جائے گا۔ قیامت میں وہ سارا مال اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا جو اس طرح کے تماشے بازیاں کرتے ہیں۔ ہاں زکوٰۃ جب تک کہ آپ حساب کتاب سے نہیں نکالیں گے گنہگار ہے، تخمینہ کر کے آئیڈیا کر کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ آپ بزنس کا ہے نا فل حساب رکھتے ہو اور آپ کا معاملہ جو اللہ کے ساتھ ہے اس کا حساب نہیں رکھنا ہے، ہاں اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کا حساب مکمل چوکس رہتا ہے، اچھا رہتا ہے، بالکل کبھی بیشی نہیں ہونی چاہیے، پھر اللہ پاک کے ساتھ آپ کا حساب ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، پائی پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر آپ آئیڈیا کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اگرچہ آپ کے آئیڈیا کے حساب سے مال زیادہ نکل گیا پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی حساب میں آپ کا 1,00,000 زکوٰۃ نکلتا ہے، آپ نے 2,00,000 نکال دیا پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ حساب اور کتاب بے حد ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اللہ رسول نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں میں اس کو پھیر دی جائے گی۔ تو غریبوں کا حق ہو گیا، اس میں یتیموں کا حق ہو گیا، بیواؤں کا حق ہو گیا، تو یہ کمزور بندوں کا حق ہے یہ۔ اسی لیے بڑے لوگوں کا جب کہ حق کی بات آتی تو آپ کا حساب ٹھیک رہتا ہے، کمزوروں کو پھیرنا ہے تو آپ کا حساب ٹھیک نہیں رہتا، نہیں، حساب کتاب لگانا ہوگا اور مکمل حساب و کتاب کے ساتھ ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، تبھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ٹینشن ہوتا ہے کہ بھائی 2.5% ہے نا، 1,00,000 میں 2,500، 1,00,000 میں 2,500 نکل جائے گا، تو 1,00,000 نہیں رہا نا، اب کتنا ہو گیا 97.5، 1,00,000 رہا نہیں نا، 1,00,000 کم ہو گیا، تو بندوں کے کلیجے میں چاقو دوڑ جاتا ہے، سینے میں سانپ دوڑ جاتا ہے 2.5% ادا کرنے میں، اور ان کو اپنی قبر کی کوئی یاد نہیں رہتی، حشر کی کوئی یاد نہیں رہتی، قیامت میں کیا ہوگا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، یہیں پر لکھپتی بنے رہنا ہے، یہیں پر کروڑپتی بنے رہنا ہے، اور جو حق ہے اللہ رسول کا وہ حق ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و احادیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے دل دہلا دینے والے عذاب کا ذکر ہے، کلیجہ منہ کو آ جائے گا اگر آپ سنیں گے۔ بھائی کیا ہے یہ دنیا، یہ دولتیں کیا ہیں؟ آپ کما کر کے آپ بنے کروڑپتی، آپ مرو گے آپ کا بیٹا عیش کرے گا، آپ کا بیٹا مرے گا آپ کا پوتا عیش کرے گا، ہے نا، لیکن آپ تو خالی ہاتھ گئے نا، پوری زندگی محنت کر کے کروڑپتی بنے اور خالی ہاتھ گئے، یہ نانسنس نہیں ہے، یہ بیوقوفی نہیں ہے، ہاں یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ آپ اتنا کمانے کے بعد خالی ہاتھ جا رہے ہیں، اتنا کمانے کے بعد، اتنا جمع کرنے کے بعد آپ خالی ہاتھ جا رہے ہیں، اور قبر میں وہی آپ کا عیش کرنے والا بیٹا جب مال ملے گا تو وہ عیاش بنے گا، عیاش بنے گا تو آپ کی قبر پہ جائے گا، آپ کی قبر کو جھانک کے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ ہم نے بنگلور میں بہت سارے کیسے سنے ہیں، بہت سارے، میں نے ایک کروڑپتی کو بل بلاتے ہوئے روتے دیکھا، یہاں بنگلور کی بات کر رہا ہوں، نام نہیں لوں گا، ایک کروڑپتی کو بل بلاتے روتے ہوئے دیکھا، حضرت ایسا رو رہا تھا، مجھے لگا کہ میں ہی بادشاہ ہوں وہ فقیر ہے، مجھے ایسا محسوس ہوا۔ کیا ہوا صاحب، وجہ کیا ہے؟ تو بتایا میرا جوان بیٹا 26 ایئرس اولڈ ہے، حضرت عیاش ہو گیا ہے، اور وہ اکلوتا بیٹا ہے، ہر دن بلکہ ہر نائٹ 50,000 مجھ سے لیتا ہے، 10 بجے رات غائب ہوتا ہے، پھر آئندہ 10 بجے دن تک ملاقات نہیں ہوتی ہے، پیسہ لے کے کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، جب پیسہ دینے سے انکار کرتا ہوں تو بولتا ہے پوائزن کھا لوں گا، سوسائڈ کر لوں گا، ہے نا، مرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ اب باپ مرتا نہ کیا نہ کرتا، یہ صورتحال ہے، کیا کرے گا بیچارہ، کروڑپتی آدمی ہے، ایک ہی بیٹا ہے، مرے گا تو وہی مالک ہوگا اس مال کا، لیکن وہی پہلے مرنے کی دھمکی دے رہا ہے، کمایا کس کے لیے، وہ اس کا کہنا تھا۔ ہاں میں کہا ہاں یہی تو ہے، جب دنیا کے لیے کماؤ گے دنیا دھوکہ دے گی، دنیا کے لیے مال جمع کرو گے دنیا دھوکہ
دے گی، آپ کا کوئی مال آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ تبت یدا ابی لہب پڑھے ہیں نا بھائی؟ ہاں، تو سورہ تبت یدا، سورہ کہا تھا کہ اب ابی لہب پڑھیے، وہاں کیا لکھا ہے؟ سرکار کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مال کمائیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا؟ نہیں صاحب، نہیں۔ ایمان کمائیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ، بولیے ایمان کمائیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا، مال کمائیں سب نہیں ہوتا ہے۔ سنیے دیکھیے یہاں ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ جو اس کو اس کے باپ کی پراپرٹی سے ملا تھا مال، نہ وہ مال اس کا کام آیا، نہ وہ جو خود کمایا تھا وہ مال، کوئی مال اس کو کام نہ آیا۔ اسے دھستا، اب دھستا ہے، لپٹ مارتی آگ میں، جو آگ اوپر لپٹ مار رہی ہے اس آگ میں اس کو گرا دیا گیا، اب وہ اس آگ میں اندر چلے جا رہا، دھستا جا رہا ہے وہ، اور اس کی جورو یعنی اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹا سر پہ اٹھاتی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ، یعنی یہ دونوں میاں بیوی سرکار کی شان کا بہت بڑا گستاخ، ہمیشہ سرکار کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے نبی پاک کی گستاخی کی بنیاد پر ابو لہب کو یہ سزا دیا کہ مرنے سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، کوئی کام نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سرکار نے جب پہلی دفعہ اپنی نبوت کا اور اسلام کا اعلان کیا تھا، کوہ صفا کے پاس کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا، یا معاشر القریش، اے قریشیو متوجہ ہو جاؤ۔ اب سرکار کی آواز کا یہ معجزہ ہے کہ بغیر کسی مائک کے سرکار کی آواز پورے مکے میں گونجا کرتی تھی۔ جہاں تک سرکار ارادہ کرتے کہ میں اعلان کر رہا ہوں اور میرے اعلان کی آواز وہاں تک پہنچنی چاہیے، تو وہاں تک سرکار کی آواز پہنچتی تھی۔ سرکار کا اعلان سن کر سب لوگ آ گئے۔ آنے کے بعد سرکار جو ہے پہاڑی کے ذرا سا اوپر کھڑے ہو گئے، تمام قریشی لوگ مکے کے نبی پاک کے سامنے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر میں یہ تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم برباد کر دیے جاؤ، کیا میری بات مانو گے؟ انہیں تمام قریشیوں نے کہا تھا ہم کیوں نہیں مانیں گے، آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ تو صادق ہیں، آپ تو مصدوق ہیں، آپ کی صداقت کا پورے مکے میں چرچا ہے، آپ کہتے تو ہم مانیں گے۔ جب لوگوں نے سرکار کی سچائی کا اس طریقے سے فیڈ بیک دیا تو سرکار نے ایسے موقع پہ کہا تو سنو پھر اب میں تم لوگوں کو اپنا اعلان سناتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تم سب کو دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور ایک رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ سرکار نے جب یہ اعلان کیا نا تو دیگر قریشی کو چھوڑیے، سرکار کے خاندان کا آدمی ابو لہب وہ دو پتھر سے ہاتھ اٹھایا، دو ہاتھ سے پتھر کو اٹھایا، بھاری بھرکم تھا لیکن اپنے غضب غصہ کو اس نے اس طرح ظاہر کیا کہ سرکار کی طرف وہ بھاری پتھر ایسے پھینکا، پھینک کے کہا اسی کام کے لیے تم ہم کو بلائے، بلا وجہ کی باتیں وغیرہ وغیرہ، کیا کیا وہ بکواسی کر کے چلا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سے پتھر اٹھایا تھا، وہ پتھر نبی کے قدموں تک نہیں جا پایا، سرکار کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن چونکہ اس نے اپنی گستاخی ظاہر تو کیا نا، اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا تھا تو اللہ نے قرآن پاک میں اس کے دونوں ہاتھوں کو بیان کیا، تبت یدا ابی لہب، یدا ایسے پڑھیں گے تو دو ہاتھ، یدن ایک ہاتھ، یدانے دو ہاتھ، تو یہاں یدانے ہوتا لیکن یدا ایک عربی لٹریچر ہے، یہ یدا پڑھیں گے یدانے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر یدا مضاف ہے ابی لہب کی طرف، اور جب مضاف ہوتا ہے تو وہ نون گر جاتا ہے، تو یدانے ابی لہب نہیں ہوگا، یدا ابی لہب، ایک عربی گرامر ہے نا، لیکن معنی ہوگا دونوں ہاتھ۔ اس نے سرکار کی گستاخی میں دونوں ہاتھ کا استعمال کیا، اللہ پاک نے اس کے دونوں ہاتھ کو برباد کیا، اور ایسا برباد کیا وہ تب اور تباہ ہو ہی گیا، تباہ ہو ہی گیا۔
اور اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا تھا۔ تو آدمی جب تک مومن رہے گا، مسلمان رہے گا، مال اس کو نفع دے گا، اور اگر وہ مومن مسلمان نہ رہا اس کا مال اس کو کوئی نفع دینے والا نہیں ہے۔ اس نے مومن مسلمان رہنے کے بعد مال کا گڈ یوز کیا، اچھا استعمال کیا، اللہ رسول نے جو حق بتائے تھے اس نے حق ادا کر دیا، تو وہ مال اس کے نفع بخش ہوگا۔ اور اگر اس نے ادا نہیں کیا، قبر میں جب اس کے ساتھ معاملات ہوں گے تو اس کا مال اس کو کوئی نفع نہیں دینے والا ہے۔ جس مال کی زکات نہیں نکالی جاتی وہ مال قبر میں جا کر کے سب سے پہلے اسی کو ڈرا کے دھمکا کے بولے گا انا کنزکا و انا مالکا و انا زہدکا و انا فضکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا سونا ہوں، میں تیرا چاندی ہوں، مجھے بھول گئے آج۔ پھر وہی سونا چاندی، وہی خزانہ، وہی مال سانپ بنے گا اور سانپ بن کر کے اپنے مالک کو وہ ڈسے گا۔ بتائیے آپ کہ مال کما کر کے اگر ہم نے زکات ادا نہیں کی تو یہی مال قبر میں ہم کو سزا دے گا، ہے نا؟ تو کتنی بے وقوفی ہے کہ جی جان لگا کر خون پسینہ بہا کر مال جمع کیے، مال کی محبت نے زکات ادا کرنے دیا نہیں، غریبوں فقیروں کا حق دینے نہیں دیا، اور وہی مال وبال جان بھی بنا اور وبال ایمان بھی بنا، اور وہی مال جو ہے وبال قبر بھی بن گیا۔ اب کتنے سال قبر میں رہنا ہے؟ اپنے مال سے آپ نے اپنے روم کو ڈیکوریٹ تو کر لیا تھا، ایسی اسی کو فٹ کر لیا تھا، نرم نرم گدا تو آپ نے لگا لیا تھا، لیکن وہی مال جب آپ کو قبر میں ڈسے گا، بالکل مٹی کی چادر ہوگی، ایک کفن ہوگا، کوئی یار کوئی مددگار نہیں، وہ پھر اندھیری کوٹری ہوگی، ہے نا؟ اندھیرا تو خود ایک عذاب ہے، آدمی اندھیرے سے ڈر جاتا ہے، اس اندھیرا پن جو خود عذاب ہے اس میں بیٹھے رہ کر کے پھر اس میں آپ پر عذاب ہوگا، سانپ ڈسے گا، اور یہ دنیا کا سانپ نہیں ہوگا کہ اس کے زہر لگنے سے آپ کو ہاسپٹل تک جانے کا موقع ملے گا، جان بچ جائے گی، ویسا زہر نہیں۔ وہ سانپ اگر ایک سانس چھوڑ دے دنیا میں تو یہ زمین گھاس اگانا بھول جائے گی، اس کے سارے سبزے جل جائیں گے، اتنا خطرناک اس کا زہر ہوگا، ہے نا؟ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے زکات ادا نہیں کیا، دن بدن ہمارا مال بڑھ رہا ہے۔ نہیں صاحب، میں آپ کو بتاؤں، زکات ادا کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ زکات ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ جیسے کہ جو لوگ پلانٹ لگاتے ہیں، ٹری درخت والے لگاتے ہیں، جن کو تجربہ ہے، مجھے بہت شوق ہے الحمدللہ، میں بھی اپنے گھر کے آس پاس پیڑ لگا دیا ہوں، کتنا لگایا ہوں، ہر جگہ سایہ سایہ ہے الحمدللہ، بہت محبت ہے مجھے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی سنت ہے، سبحان اللہ، پیڑ لگانا سرکار کی سنت ہے، شجر کاری اسلام کی ایک بنیادی چیز ہے، مذہب اسلام سکھاتا ہے شجر کاری کرو، پیڑ لگاؤ، ہے نا؟ تو جو پیڑ ہم نے ایک پیڑ لگایا تھا 3 سال 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، اتنا ہی ہے نا؟ تو میں نے جہاں سے پلانٹ اٹھایا تھا وہاں جا کے بات کیا کہ کیا بات ہے، میرا وہ پیڑ بن نہیں رہا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا مولانا ایک کام کرو، اس پیڑ کی ڈالیاں بہت ہو گئی ہوں گی۔ میں کہا ہاں یہ تو بالکل صحیح بات ہے، اتنا ہی ہے لیکن شاخیں برانچز بہت نکل گئی ہے۔ تو اس نے کہا جو فالتو کے برانچز ہے نا اس کو کاٹ کے آپ نکال لیجئے، ہے نا، پھر دیکھیے گا آپ۔ میں گیا اس کے بعد پر دیکھا کہ بہت برانچز نکلے ہوئے ہیں، میں نے ایک کر کے سب کو کاٹ دیا، ہے نا، اور مین چیز کو رہنے دیا۔ 2 سال میں دیکھ رہا ہوں ایسا بڑھ رہا ہے، ایسا بڑھ رہا ہے، اور یہ بات اصول کی ہے جو بول رہا ہوں میں، یہ کہ جو درخت نہیں بڑھتا ہے اس کی فالتو کی جو شاخیں ہوتی ہیں اس کو کاٹ دیجیے، آپ کاٹ کے آپ نکال دیجیے، وہ درخت بڑھ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے 2.5% جو آپ کے مال پر زکات فرض ہے، آپ اس کو نکال دیجیے، آپ کا مال بڑھ جائے گا، آپ کے مال میں برکت آئے گی، آپ کے مال میں ترقی آئے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مال کو محفوظ کرو زکات دے کر کے، یعنی مال سیف ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے زکات ادا کرنے کے بعد۔ اگر آپ نے زکات ادا نہیں کی وہ مال کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے جا سکتا ہے، کبھی بھی وہ مال ڈوب سکتا ہے، وہ مال ہلاک ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو سرکار مجمع صحابہ میں یہ حدیث بیان کر رہے تھے، مجمع صحابہ میں، حسنوا اموالکم بالزکات، لوگوں زکات کے ذریعہ سے اپنے مال کو محفوظ کرو۔
ایک نصرانی تاجر کرسچن عیسائی ہے نا بیوپاری، اس کا ادھر سے گزر ہو رہا تھا، اس نے سرکار کی بولی سن لی کہ مسلمانوں کا آخری پیغمبر مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر کے محفوظ کر لو، مطلب کہ زکوٰۃ دے دینے سے مال سیف ہو جاتا ہے، اس کو کوئی لوٹ نہیں سکتا، اس میں کبھی آگ نہیں لگ سکتی، اس میں کبھی بھوکم نہیں آ سکتا، وہ کبھی زمین دوز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب اس نے یہ سنا نصرانی تاجر نے، ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری مرقات شرح مشکات میں، علامہ طبی نے شرح مشکات للطبی میں، یہ جو مشکات شریف ہے یہ اسی کتاب کی ایکسپلینیشن انہوں نے لکھا ہے۔ ملا علی قاری اور امام طبی یہ چھوٹے موٹے نہیں، امت محمدیہ کے دونوں بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، اور ان کی تحقیق پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ہے، آمنا صدقنا کہہ کر کے سب جگہ کر سب ان کی تحقیقات کو مانتے ہیں۔ تو ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں، علامہ طبی نے شرح مشکات للطبی میں اسی حدیث پاک کے تحت ایکسپلان میں لکھا کہ وہی نصرانی تاجر جب سرکار کی بولی سنا تو اس نصرانی تاجر نے اپنے گھر جا کر کے کہا اچھا دیکھتا ہوں مسلمانوں کا نبی کہاں تک سچ ہے، یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے میں بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہوں۔ گھر گیا، اپنے تمام مال و اسباب کو جمع کیا، حساب لگایا، اور اسلامی قانون نظام زکوٰۃ کے مطابق 2.5% اس نے نکال دیا، اور نکال کر کے غریبوں میں وہ بانٹ دیا۔ اس کے بعد اپنے پارٹنر کو بلایا، کہا کہ تم تجارت کا مال لے کر کے ملک شام جاؤ اور آؤ تجارت کر کے۔ اس کا پارٹنر تجارت کا مال لے کر کے ملک شام نکل گیا، اور اس زمانے میں کوئی اکیلا نہیں نکلتے تھے، قافلے کے ساتھ نکلتے تھے، کئی لوگوں کے مال اس میں ہوا کرتے تھے۔ وہ قافلہ وہاں سے نکلا، اور کچھ دن بعد انہی قافلہ والوں میں سے کسی نے مکہ شریف میں انہی تاجروں کو، انہی بیوپاریوں کو ایک خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ صاحب ہم لوگ سفر کر رہے تھے، ایک جنگل کو عبور کر رہے تھے، اسی درمیان ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، اور ڈاکوؤں نے ہمارے سارے مال و اسباب لوٹ لیے ہیں، ہماری جان پر آ چکی تھی، ہم نے کسی طریقے سے جان بچا کر کے وہاں سے بھاگا اور سارے مال و اسباب لٹ گئے۔ اب یہ نصرانی تاجر کے پاس جب یہ خط پہنچا اور خط پڑھا تو اس نے کہا مسلمانوں کا نبی جھوٹ بولا ہے، بولی نا ماشاءاللہ بولی، مسلمانوں کے نبی نے جھوٹ بولا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، میں نے تو اپنے تمام مالوں کی زکوٰۃ نکالی تھی، اور تجارت کے لیے جس مال کو میں نے بھیجا تھا اس کی بھی زکوٰۃ میں نے ادا کر دی تھی، تو مال میرا محفوظ کہاں رہا، میرا مال تو لٹ چکا ہے۔ اب وہ تلوار نکالا اور مکہ جانے کے لیے ریڈی ہو گیا، سرکار کے پاس آنے کے لیے، سرکار کو قتل کرنے کے لیے، بولی ماشاءاللہ بولی۔ جب بھی سرکار کی شان میں گستاخی کا جملہ آ جائے تو کیا بولیں گے؟ ماشاءاللہ، ہے نا، اور قتل تو سب سے بڑی گستاخی ہے، ماشاءاللہ۔ وہ نکلا ارادے سے، ابھی گھر سے چند قدم ہی نکلا تھا، پھر ایک اور خط آیا، اور اس خط کے لفافے کو پھاڑ کے جب خط پڑھا تو یہ خط کس کا تھا؟ اس کے پارٹنر کا تھا۔ اس کا پارٹنر لکھتا ہے سر ہاں میرے قافلے کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، معاملہ یہ ہوا کہ قافلے کے سارے لوگ آگے تھے اور میرا جانور ذرا سست رفتار تھا تو ذرا میں پیچھے تھا، ڈاکوؤں نے ان سب لوگوں کو لوٹ لیا ہے، لیکن میرا مال ابھی بھی محفوظ ہے، میرا مال ابھی بھی محفوظ ہے، میرا مال نہیں لوٹا، اور میں بالکل ایک دم سیف ہوں، مال بھی سیف ہے، سارے جانور بھی سیف ہیں، اور قریب ہے کہ میں ملک شام پہنچنے والا ہوں، میں واپس آ رہا ہوں۔ وہی نصرانی تاجر تلوار پھینکا، پھینکنے بعد کہتا کہ نہیں مسلمانوں کے نبی سچے ہیں، اس کا مطلب سارے قافلے والوں کا لٹ جانا اور میرے پارٹنر کا نہ لٹنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے جو کہا ہے کہ زکوٰۃ مال کو محفوظ کر دیتی ہے، میں نے زکوٰۃ نکالا تھا، واقعی میرا مال محفوظ ہو گیا ہے۔ نکلا مکہ شریف، آیا مکے میں، نبی پاک سے ملاقات کی اور پورا واقعہ سنا کہ حضرت آپ نے جب فلانا دن یہ حدیث یہاں پر بیان کی تھی صحابہ کے درمیان، میں سنا تھا، پھر میں آپ کو چیک کرنے کے لیے ایک گھر جا کر کے سارے مال کی زکوٰۃ بھی نکالا، پھر میں اپنے پارٹنر کو ملک شام بھیجا ایک قافلہ والوں کے ساتھ، اور سارے قافلے والے لوٹ گئے، لیکن میرا پارٹنر جو مال لے کے تھا اس کا مال نہیں لوٹا گیا، اس کا مال محفوظ ہے،
آپ جو فرمائے تھے کہ زکات مال کو محفوظ کر دیتی ہے، میں ایمان لے کر کے آتا ہوں، میں نصرانی تھا، آج مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجیے، سرکار نے اسے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیا۔ سبحان اللہ بھائی، تو یہ ہے زکات مال کو محفوظ کر دیتی ہے۔ زکات جس مال کی نکال دی جاتی ہے اس مال میں آفت نہیں آتی، اس مال کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں برکتیں دے دے کر کے مال کو بڑھاتا ہے۔ حدیث میں ایگزامپل کے ساتھ سرکار نے بیان فرمایا، جس مال کی زکات ادا کر دی جاتی ہے نا، اللہ پاک اس مال کو اپنے ذمہ کرم پر لے کر کے اس مال کو بڑھاتا ہے۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ جیسے کہ آپ کے گھر میں بکری کا بچہ ہوا ہے نا، جیسے لوگوں کے بچوں کو پالنا پڑتا ہے نا، تو اس سے کم و بیش محنت لگتی ہے بکریوں کے بچہ پالنے میں، بڑی محنت ہوتی ہے نا۔ ایک آدمی بکری کے بچے کو پالتا ہے نا، پالتے پالتے گھاس دیتے دیتے کھلاتے پلاتے بڑھاتے بڑھاتے پھر بکرا بنا دیتا ہے یا بڑی بکری بنا دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس طریقے سے لوگ اپنے بچوں کو پالتے پالتے بڑا بنا دیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اسپیڈ میں اللہ تعالیٰ اس مال کو اپنے ذمہ کرم پر لے کر کے اسے برکتیں عطا فرما دیتا ہے اور اس مال کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ تو زکات ادا کرنی چاہیے۔ آئیے میں اس تعلق سے آپ کو پہلے قرآن پاک کی کئی آیتیں سناتا ہوں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ابھی میں نے بات کہی اسی بات سے ملتی جلتی بات ایک دم قرآن پاک میں موجود ہے، وہ حدیث کا مضمون تھا۔ اب میں حدیث کے مضمون کے بالکل مطابق آپ کو میں قرآن پاک کا مضمون سناتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت 261 ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس کی میننگ اردو میں، ان کی کہاوت، ایگزامپل، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا خرچ کر، مال سے مراد اپنے مال کی زکات، یہ زکات واجبہ مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر صدقہ نافلہ بھی بیان کیا، جو لوگ صدقہ نافلہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، یا صدقہ واجبہ یعنی زکات، دونوں مراد ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانا کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں، سبحان اللہ۔ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں نا، وہ ایک دانہ ڈالے گا، اس سے ایک پیڑ نکلے گا، ایک پودا نکلے گا، پھر اس میں بالیاں نکلیں گی، ہے نا، اور اس میں ہر بال میں 100 دانے ہوں گے، سبحان اللہ بولے بھائی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس دانا کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے۔ بال بولتے ہیں گیہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، ہے نا، گیہوں جب ہم گیہوں کی کھیتی کرتے ہیں تو جب اس کی شیش نکلتی ہے اوپر، تو اس میں ایسے ایسے کر کے ڈالیوں کی طرح، ہے نا، کئی اس میں بالیں ہوتی ہیں، ایسے ایسے کر کے، جیسے کہ انگور کا کھوسا نہیں ہوتا ہے نا، کہ ایک ڈالی میں انگور لگے رہتے ہیں تو وہ ایک بالی ہو گئی، وہ اسی طریقے سے ہر بال میں پھر کتنے 100 دانے، سبحان اللہ۔ جیسے کہ دھان میں وہ بالیوں کو سمجھنے کے لیے دھان کا استعمال، دھان کا ایگزامپل زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ ہم بھی تاجر کسان ہیں، کھیتی کرتے ہیں۔ دھان کی جو ایک اوپر سے ایک شیش ہوتی ہے نا، اس میں بالیاں ہوتی ہے الگ الگ، ہر بالی میں الگ الگ دھان لگے رہتے ہیں۔ گنیں گے تو بھائی کسی میں 20، کسی میں 30، کسی میں 40، کسی میں 100، اس طریقے سے۔ لیکن جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اللہ دے رہا ہے اس دانہ کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے۔ اللہ، یہ تو خالی مثال ہے ہماری آپ کی سمجھ کے لیے، لیکن اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو اس آیت پاک سے اللہ پاک نے لوگوں کو یہ مزاج دیا کہ راہ خدا میں خرچ کرو گے تو مال گھٹے گا نہیں، مال بڑھے گا۔ اور اس آیت پاک میں مال کے ساتھ ساتھ ثواب بڑھے گا، مال کے ساتھ ساتھ
सवाब बढ़ेगा। आपने तो एक दाना दिया था राह खुदा में, एक दाना दिया था, एक दाना दिया था, लेकिन उसी एक दाने को अल्लाह कबूल फरमाएगा और उस दाना की तरह उस दाने को कर देगा। जिस दाने ने उगाई 7 बालें, है ना, और हर बाल में उसमें 100 दाने, तो कितने दाने हो गए? 700 दाने। यानी आपके एक दाना को अल्लाह कबूल करके 700 दाना बनाएगा। 700 दाना बनाने का मतलब ये होता है, एक दाना आपने राह खुदा में खर्च किया था, अल्लाह आपको 700 दानों का सवाब अता फरमाएगा। और यही तक नहीं, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह इससे भी ज्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे, और अल्लाह वसअत वाला, इल्म वाला है। ये जो बताया गया लिमन यशा, जिसके लिए चाहे, सबके लिए नहीं। क्या सबके लिए नहीं? वजह क्या है? अल्लाह पाक जब बढ़ाएगा तो सबके लिए बढ़ाएगा, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे बढ़ा देगा। हाँ, वजह यह है, बहुत सारे लोग जो माल देते हैं राह खुदा में ना, तो जरा सा उनकी नीयत में फर्क आता है। बहुत कम लोग होते हैं जो खालिसतन लिवजिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खर्चा करते हैं। ये बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादा लोग खर्चा करते हैं कि भाई खर्चा भी हो, कुछ सवाब भी मिले, कुछ मेरा नाम भी हो, है ना, कुछ मेरा कद भी बड़ा हो जाए। इसमें ज्यादा लोग शामिल हो जाते हैं। जर्रा भी अगर उसमें रियाकारी आ गई तो अल्लाह की तरफ से जो वहां बढ़ना है वो बढ़ना रुक जाएगा, है ना। और जिसने इखलास की नियत की है, और इखलास की नियत जिसकी जितनी पक्की होगी, इखलास की नियत जिसकी जितनी पक्की होगी, मजबूत होगी, खालिसतन लिवजिल्लाह, जिसने खर्चा किया होगा, ऐसे लोगों में से जिसके लिए भी चाहेगा अल्लाह ताला उसके माल को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह, और भी ज्यादा बढ़ाएगा। उसके बाद आयत नंबर 62 में है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वह जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर दिए पीछे न एहसान रखें न तकलीफ दें, उनका नेक उनके रब के पास है और उन्हें न कुछ अंदेशा हो न कुछ गम। इस आयत पाक में यह बताया गया कि ज़कात का माल किसी को देकर कभी एहसान न जताएं, कभी एहसान न जताएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माह रमजान में कुछ गरीबों को देते हैं और साल भर उन गरीबों को अपने गुलामी की जंजीरों में बांध के रखते हैं, इशारे में नचवाते थे। और ये गरीब लोग बेचारे भी कहते हैं, हाँ नहीं साहब हमको रमजान में देते हैं, साहब हमको रमजान में देते हैं, बात माननी होगी, बात माननी होगी। मैंने गांव देहात में भी ऐसा देखा। हम लोग जब आलू वगैरह की खेती करते हैं, टमाटर वगैरह की, मिर्च वगैरह की, तो उसमें बम्बो वगैरह की कमचियों से और ये जूट पटुआ, जिसको आप लोग बोलते हैं जूट इंग्लिश में, जिससे रस्सी की बोरियां बनती नहीं है, हाँ, उसमें जो डंडा निकलता है हड्डी जैसी सफेद, तो वो सबसे टट्टियां बनाते हैं सेफ के लिए। तो जो लोग किसी गरीब को रमजान में किसी को साड़ी दे दिए, किसी को लुंगी दे दी, किसी को बनियान दे दिए ना, तो अब वो चौधरी साहब क्या करेगा, जब भी मौका मिलेगा अपने घर के लिए बुला लेगा, फलाना दादा आओ तो जी, हाँ वहां पर 2-4 बांध लगा दो, रस्सी का बांध लगा दो, वहां पर ऐसे कर दो, वैसे कर दो। यानी रमजान में एक बार देते हैं, साल भर अपने एहसान के बोझ में दबाए रखते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है जो ऐसा करते हैं अल्लाह ताला ना उनका सदका कबूल करेगा ना उनकी ज़कात कबूल फरमाएगा। यहां है वो जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर दिए पीछे ना एहसान रखें। कभी ये मत बताइए कि मैंने आपको कभी कुछ दिया था, आप मेरी बात नहीं मानते हो, मेरी बात नहीं सुनते हो, ये सूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनका नेक उनके रब के पास है, सुभान अल्लाह। और उन्हें न कुछ अंदेशा हो न कुछ गम, जो अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए खर्चा कर देते हैं, कयामत के मैदान में वो बेखौफ पुरअमन रहेगा, बेखौफ और पुरअमन रहेगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगा। औलिया की जमात में पीछे पीछे वो भी रहेगा, क्योंकि औलिया की ये शान है कि उन्हें ना कुछ अंदेशा होता है, ना उन्हें कोई गम होता है, ना उन्हें कोई खौफ होता है। और जो लोग राह खुदा में इस तरह खर्चा करते हैं, खर्चा करने के बाद एहसान नहीं जताते, किसी को तकलीफ नहीं देते, अल्लाह पाक उस बंदे को भी ये इनाम अता फरमाएगा, सुभान अल्लाह। ये मैं अभी आपको कुरान पाक सुना रहा हूं जी। और ये सूरह आले इमरान है और आयत नंबर 180 है, आयत नंबर 180 है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اور جو بخل کرتے ہیں بخیلی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا ٹاپ ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. کوئی بندہ کچھ بھی کرتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ پاک ہر ایک کے کام سے خبردار ہے. اس آیت پاک میں بخیلی سے منع کیا گیا ہے نا. جو آدمی اپنے مال میں بخیلی کرتا ہے، یا بخیلی کا مطلب زکات ادا نہیں کرتا، یہاں بخیلی کا مطلب زکات ادا جو نہیں کرتا. سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ سب سے بڑا بخیل ہے جو اپنے مال کی زکات نہیں دیتا. اس سے پہلے آپ سنیں کہ سب سے بڑا بخیل ہوا ہے جو حضور پر درود نہیں پڑتا ہے، تو وہ اعتقادی بخیل ہوا. وہ کیا ہوا؟ اعتقادی بخیل. اور یہاں پر یہ عملی بخیل، یعنی عملی بخیل ہے. تو عملی سب سے بڑا بخیل ہوا ہے جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا. کیسے بھائی؟ یہ تو عام بات ہے کہ جیب سے پیسہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ سب کے لیے ہے نا، یہ سب کے لیے. لیکن اگر آپ کے والد نے آپ کو یہ کہہ دے کہ بابا ذرا بوا کو آپ 100 روپے دے کے جانا ہے نا، تو آپ بوا کو 100 روپے دینے میں ہچکچاہٹ نہیں کریں گے. بابا نے کہا ہے نا، ہاں، کیونکہ بھائی بابا کے ہوٹل میں بھی میں جی رہا ہوں، بابا کی کمپنی میں ہوں، ماننا پڑے گا. بالکل اچھی بات ہے. میں پوچھتا ہوں پروردگار نے جب آپ کے مال میں 2.5% بتا دیا ہے، اور کس بوا کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے اللہ پاک نے وہ بھی قرآن میں بیان کر دیا ہے، تو آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ باپ کے ہوٹل میں رہتے باپ کی بات کا خیال رکھتے ہیں نا. رب کی زمین میں ہے، رب کی زمین میں ہے، ساری نعمتیں آپ کو فری ملتی ہیں. اگر آپ کے سینے میں آکسیجن بند ہو جائے، وینٹیلیٹر میں آپ چلے جائیں، آکسیجن آپ کے منہ میں لگا دیں، جانتے ہیں فی گھنٹہ کتنا چارج لگتا ہے؟ بتائیے فی گھنٹہ کتنا چارج لگتا ہے؟ اگر 15-20 دن آپ آئی سی یو میں رہ گئے تو جیب خالی، حالت برباد. تو جس رب نے فری میں ہم کو آپ کو ماں کے پیٹ سے لے کر کے اس عمر تک آکسیجن دیا ہے، سبحان اللہ، تو اس رب کے حکم پر کون خیال رکھے گا؟ آپ ذرا سوچئے. امریکہ کا ایک بہت بڑا بزنس مین، ذرا ذہن سے میرا نام جا رہا ہے، میں ابھی کچھ دن پہلے اسٹڈی کیا، اس صاحب کی سانس رک گئی تو ایمرجنسی میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا اور آئی سی یو میں، اور آکسیجن اس کو دی گئی، اور 10 دن کے بعد اس کو ڈسچارج کیا گیا. خالی آکسیجن کا چارج 10 دن میں آیا 5 لاکھ. وہاں ڈالر کا مطلب ڈالر ہوگا، 5 لاکھ آیا ہے نا. اور جو ہی اس کو بل تھمایا گیا تو بل دیکھ کر کے رونے لگا وہ. تو ڈاکٹر نے کہا وہ شاید یہ کامیڈی کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، تاکہ یہ سب روئے گا تو ہم لوگ اس میں ڈسکاؤنٹ کر دیں گے، کچھ کم کر دیں گے. تو یہ زاروں قطار رونے لگا. تو ڈاکٹر نے جو مین ایم ڈی ہوتا اس نے کہا سر یہ سب تماشا مت کرو، ہاں آپ کو اگر پے نہیں کرنا ہے بل آپ جا سکتے ہو، ہم آپ کا فل بل معاف کرتے ہیں، جائیے آپ جائیے، روئیے نہیں، ذرا سا ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی ہمارے ہاسپٹل کا نام خراب ہو جائے گا، ایسا مت کیجیے، جائیے آپ. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں آئیے، میں بل پے کرنے کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میرے پاس بہت مال ہے، آپ کا ہاسپٹل نہیں بیٹھے بیٹھے خرید لوں گا میں. کوئی کو آپ بل کی دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس گاڈ کے نام پر رو رہا ہوں جس گاڈ نے مجھے پوری زندگی فری میں سانس دیا، میرے پھیپھڑوں میں آکسیجن پہنچایا. اگر میں بل پے کرنا چاہوں اس گاڈ کو تو میری دولت سب ناکافی ہو جائے گی. تم یہاں 10 دن مجھے رکھے اور $5 لاکھ میرے اوپر تم نے بل بنا دیا. اسی لیے میں تھینک کہتا ہوں اپنے گاڈ کو. سبحان اللہ.
اپنے گاڈ کا میں تھینکفل ہوں کہ فری میں اس نے مجھ کو اتنا بڑا انعام دیا. صاحب یہ آگ ہوا پانی مٹی بندہ اسے خرید نہیں سکتا ہے. اللہ پاک نے اس کو فری رکھا ہے تو فری ہم اور آپ کو اس کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو اللہ پاک کی قدرت پر ایمان رکھیے اور اسی حساب سے اللہ پاک نے جو آپ پر احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کے مال پر 2.5% زکات اللہ نے فرض کر دیا ہے تو آپ اس کو نکال دیجیے. آپ نکال دیں گے آپ کا مال محفوظ ہوگا, آپ کے مال میں اضافہ ہوگا, آپ کے کیا کہتے ہیں کہ معاشرے کی بیکاری بیواؤں کو یتیموں کو غریبوں کو سہارا مل جائے گا. بھائی یہ کوئی اچھی بات ہے کیا کہ کسی معاشرے میں ایفل ٹاور آپ کا بن جائے اور باقی سب جھوپڑی ہو؟ بتائیے آپ, باقی سب جھوپڑی ہو, خالی آپ کے گھر بہت بڑا ہے تو آپ کے گھر کی عزت ہوگی؟ جی آپ کے گھر کی زینت نہیں ہوگی. اور ساتھ ساتھ کوئی آنے والا آپ کے گھر کو دیکھ کے سمجھ جائے گا آپ کے مینر کو کہ آپ کتنے بااخلاق ہیں اور آپ لوگوں کے تعلق سے کتنا سیریس ہے. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سیلفش ہوگا, خود غرض ہوگا. یہ اپنا گھر اتنا لمبا بنا دیا اور بیچارے یتیموں غریبوں کا گھر یہاں پر جھوپڑی میں ابھی تک پڑا ہوا ہے. تو آدمی کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ اپنے اڑوس پڑوس کی کامیابی کا خیال رکھتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے بھائی کہ پڑوس کا گھر آباد ہوگا, میرے گھر کی زینت بڑھ جائے گی, میرے گھر کی زینت بڑھ جائے گی. معاشرے میں ایک ہی گھر بڑا گھر ہو جائے وہ کوئی کمال کی بات نہیں, زینت کی بات نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. زکات کے تعلق سے ایک اور آیت پاک آپ کو سنا دیتا ہوں. جی یہ سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 34 ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اے ایمان والو, بے شک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں, لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی, ہر سال جوڑ کے رکھتے ہیں. اس سال 10 تولہ آئندہ 20 تولہ ہو جاتا ہے. یہ جوڑ کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی. دردناک عذاب کی خوشخبری ہوتی کہ یہ بدخبری ہے؟ بتائیے آپ. جی یہ بدخبری ہے نا, لیکن اللہ فرماتا ہے خوشخبری سناؤ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بھگا کے مارنے کے لیے بولتے ہیں, نہیں بولتے ہیں جا ان کو ایک گڈ نیوز دے دو, ہے نا, 2-4 دن میں اس کی حالت خراب ہو جائے گی, نہیں بولتے ہیں لوگ ایسا, ہے نا. تو یہ عذاب کی سختی بتانا ہے, انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بھگو کے مارا جائے گا, حالت خراب ہو جائے گی. اسی لیے جوڑ کے رکھنا جائز ہے, لیکن زکات ادا کرنے کے بعد جائز ہے, رکھیے لیکن اس کی زکات ادا کر دیجیے. سونے چاندی کی بات آگے میں آپ کو بتاؤں. آج کل طارق مسعود نام کا ایک جاہل, جس کو آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت کا سبھی پہلے وہ بیوقوفی کیا تھا, بہت بڑا ان پڑھ جاہل ہے. وہ جاہل کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ عورتیں جو زیور پہنتی ہیں تو اس میں زکات نہیں ہے, جو زیورات ہے اس میں زکات نہیں ہے کیونکہ وہ مال نہیں ہے. اب اس نان سینس کو کون بتائے گا کہ وہ مال نہیں ہے؟ اب وہ خود وہ بالی پہنتے ہیں, ہمارے امام صاحب بولے وہ بالی پہنتا ہے. ہاں بھائی, وہ لوگ کبھی بھی کسی گیٹ اپ میں آ سکتے ہیں, تو جس کا ایمان دھرم نہیں تو اس کا کچھ بھی نہیں رہتا ہے, وہ ویسے ہی رہتے ہیں. جی عرض کر رہا تھا, اس نے اس طرح کی مذہب اسلام کے ایک مضبوط اصول اور قانون کے خلاف بات کیا. آج تک امت اس بات پر جمع ہے کہ زیورات پر زکات ہے. وہ کہتا ہے وہ تو ہماری عورت پہنی ہے, وہ زینت کے لیے پہنی ہے, تو خالی وہ زینت کی کسی مال نہیں ہے. وہ اگر وہ مال نہیں ہے تو 2 دن تمہارا پروگرام بند ہو جائے, جیب میں پیسہ نہ آئے تو پھر عورت کا زیور ہی بیٹے کے لے جاؤ گے. نہیں بھائی, آج بھی بہت سارے مرد ہوتے ہیں ذرا سا ٹف حالات آتے ہیں, مشکل حالات آتے ہیں, تو بیچاروں کو اپنی بیویوں کے زیورات میں ہاتھ لگانا پڑتا ہے. غلط بول رہا ہوں میں؟ پڑا نہیں پڑتا ہے؟ اے بھائی چھوڑے, میں خود کہتا ہوں میری ماں نے اپنے زیور بیچ کر کے ہم لوگوں کو پڑھایا ہے, اپنے زیورات کو
بیچ کے بڑھایا ہے. بیچا کیسے؟ مال تھا تب نا, مال تھا تب نا, تو کرے نہیں وہ مال نہیں ہے. تو یہ غلط بات ہے. عورتیں جو زیور پہنتی ہے اس میں زکوٰۃ ہے. ہاں اگر سونا 7.5 تولہ ہے تو سونے پر زکوٰۃ ہے. چاندی 52.5 تولہ ہے تو چاندی پر زکوٰۃ ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا حضرت میرے پاس تو 10 تولہ سونا ہے میرے پاس, لیکن پیسے نہیں ہے نا, 3-4 مہینے سے جو ہے میں جاب لیس ہوں اور کیا بھی اکاؤنٹ میں نہیں ہے, تو زکوٰۃ کیسے دوں گا؟ تو میں نے ان کو کہا کہ صاحب سونے کی زکوٰۃ پیسے سے دینا ہے یہ آپ کو کس نے کہا؟ بھلے پیسہ نہیں, سونا ہے نا آپ کے پاس, تو زکوٰۃ سونے پر ہے تو سونا سے دیجیے آپ. اچھا ہو کی ایسا کیا؟ یہاں کی زبان میں ایسا کیا؟ ہاں پیسہ نہیں ہے, سونا تو ہے نا آپ کے پاس, زکوٰۃ آپ کے پیسے پر کہاں؟ زکوٰۃ آپ کے سونے پر ہے. تو جتنا ناپ تول کے حساب سے سونا نکلتا ہے تو سونا نکال دیجیے آپ, نہیں تو مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے نا, قیمت کے حساب سے آپ الگ کر لیجئے, سونا کاٹ کر کے اس کو بیچ کر کے آپ پیسہ ادا کیجیے. ویسے چاندی کا مسئلہ ہے. لیکن اگر روپیہ پیسہ ہے, تجارت کا مال ہے, دکان میں مال بھرا ہوا ہے نا, تو پھر یا گودام میں مال بھرا ہوا ہے, تو ان معاملات میں زکوٰۃ آپ دیں گے کیسے؟ 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر ہوگا تب نہیں, 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے گا تب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. آپ کے پاس اگر گھر میں کیش ہے 65,000 آج کے ڈیٹ میں, 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 65,000 کم و بیش سم تھنگ, زیادہ سم تھنگ کم اتنا ہو سکتا ہے, لیکن 65,000 ہے. اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں کیش 65,000 ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس 65,000 آپ کے ضرورت کے علاوہ ہو, آپ کے ضرورت کے علاوہ ہو, راشن میں وہ شامل نہ ہو, بچوں کے اخراجات میں شامل نہ ہو, فیس وغیرہ کے اخراجات میں شامل نہ ہو, بالکل ایک دم وہ ایکسٹرا ہو اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو, 1 سال اس پر گزر چکا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب جب آپ اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ پاک اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اس مال میں کبھی نہیں آئے گی, اس مال میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں, چاندی سونا وغیرہ کی اور رائے فتح میں خرچ نہیں کرتے ہیں, تو آپ کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی گئی ہے. اب دردناک عذاب کس ٹائپ کا ہوگا, کس صورت کی ہوگی, اللہ ہی جانے, ہے نا, کہ وہ پھر کیا ہوگا اس گنہگار کے حساب سے ہوگا, جتنے پائے کا گنہگار ہوگا اسی طرح خطرناک اس پر سزا عائد کی جائے گی. کئی آیات اور بھی ہیں, ایک آیت اور آپ کو میں سنا دیتا ہوں. یہ مال زکوٰۃ لینے سے کیا ہوتا ہے بولیے؟ مال پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے. حلال مال میں اگر آپ حرام مال ملا دیں گے تو حرام مال حلال مال کو حرام کر دیتا ہے. کروڑوں روپے آپ کے پاس ہے حلال, 1 لاکھ حرام کا ملا دیجیے, پورا مال آپ کا حرام ہو جائے گا. کیونکہ جب مال مل جاتے ہیں نا تو اس وقت بندے کو معلوم نہیں ہو پاتا بھائی کہ کون حلال ہے کون حرام ہے. 1 کیجی گیہوں حرام ہو, 10 کیجی گیہوں حلال ہو, میں ملا دوں, مکس کر دوں, آپ فرق کر پائیں گے؟ مشکل ہو جائے گا. جی یہ سورہ توبہ کی آیت 103 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. ہاں اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے بعض جینٹلمین لوگ علماء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, کہتے ہیں کیا اے مولوی لوگ, یہ سب زکوٰۃ لینے والے مولوی, سب زکوٰۃ وصول کرنے والے. اگر آپ ایسا بولتے ہیں نا کہیں اچھمبا نہ ہو جائے کہ آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ لینا وصول کرنا یہ حضور کی سنت ہے. کس کی سنت ہے بولیے؟ حضور کی سنت ہے. کیونکہ اللہ پاک نے اس آیت میں حضور کو حکم دیا اے حبیب آپ لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لیجئے, خذ من اموالہم صدقہ, اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو.
جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو. سبحان اللہ بھائی. یعنی ان کے مال سے زکات لے کر کے ان کے مال کو ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو. سبحان اللہ. اب چندہ دیتے ہیں, چندہ لینے والا کہتے ہیں نا جزاک اللہ, نہیں بولتے ہیں جزاک اللہ. یہ اللہ پاک کے حکم پر عمل بھی ہے, رسول پاک کی سنت پر بھی عمل ہے. اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو, بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے. تو زکات دینے والا جب زکات دینے والے کو دعا دیتا ہے نا, تو یہ دعا کیا ہے؟ ان کے دلوں کا چین ہے. سبحان اللہ بھائی, دلوں کا سکون ہے. تو ہر آدمی کو جو زکات لیتے ہیں وہ دینے والے کو دعا دے, اپنے حساب سے وہ دعا ضرور دے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے دعا کرنے کے لیے اور سرکار نے اس پر عمل بھی فرمایا ہے. اور یاد رہے سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دورہ حکومت میں, دورہ رسالت و نبوت میں جو نظام زکات آپ نے قائم فرمایا, اور صحابہ اکرام کو بھی سرکار نے الگ الگ شہروں میں سرکار نے بھیجا کہ تم جاؤ, وہاں جاؤ اور اس شہر میں جا کر کے لوگوں کو نظام زکات بتاؤ, اور جو زکات کا مال ہوتا ہے وہ مال لے کر کے آؤ. اور سرکار پاک حکم فرماتے تھے کہ یاد رکھنا, جب زکات لوگے تو کھرا مال نہیں لینا, بلکہ جو درمیانی مال ہوتا ہے وہ لینا, اور اس میں ظلم مت کرنا. ظلم کرو گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں گرفتار ہو جاؤ گے. یہ کیوں ہے؟ یہ اناج کی زکات ہے, یہ اناج کی. کھجور میں زکات ہے تو اجوا کھجور ہائی کوالٹی کی لے کر کے آ جاؤ زکات میں نہیں, جبرن کسی سے زکات نہیں لینا, اور ان کے مال و اسباب کو دیکھنا, اور جو بالکل ایک دم مڈل کلاس کا ہے وہ مال لے کر کے آنا. اور اگر تم جبرن لوگے تو زکات دینے والا مظلوم ہو جائے گا اور تم لینے والے ظالم بن جاؤ گے. اور مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے. ایک نیک کام کے لیے جاؤ گے, گناہ کر کے آ جاؤ گے, اور مظلوم کی دعا تمہارے دامن میں آ جائے گی. سرکار پاک علیہ وسلم اس طریقے سے صحابہ اکرام کو فرمان دے کر کے بھیجا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ آج کے ڈیٹ میں جو علماء اکرام صحیح طریقے سے زکات حاصل کر کے صحیح طریقے پر اس کو کام میں لے کر کے آتے ہیں, وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے طریقے پر عمل کر رہا ہے. لیکن اس میں بہت سارے جو ہیں ڈھونگی لوگ بھی آ جاتے ہیں, غلط کام بھی کرتے ہیں, زکات سے اپنا گھر بناتے ہیں, اپنی پراپرٹی کرتے ہیں. تو صاحب یہ دنیا ہے, چند دن کی زندگی ہے, آنکھ بند ہوگی نا تو سارا کا سارا نکل جائے گا. قبر میں اب قبر کے حوالے ہو جائیں گے, حساب و کتاب میں حالات خراب ہو جائیں گے. یہ چند دن, یہ ٹکے, یہ پیسے کی جو شان پھٹانیاں ہیں سب برباد ہو جائیں گی. اسی لیے میں گزارش کروں گا تمام اہل سنت کے افراد سے, کہ اہل اسلام سے, کہ اپنے مال کی زکات ضرور نکالیں, کیونکہ زکات ادا نہیں کریں گے تو وہ مال آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. ہاں میں نہیں کہتا, حدیث پاک میں دیکھیے یہاں ہے حدیث ہے ایک, یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مسفر له ماله یوم القیامہ شجاعا اقرع له زبیبتان انا یتوقه یوم القیامہ ثم یاخذ باللہزبتین یعنی شدقی ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا یحسب الذین یبخلون, جو ابھی آیت نے آپ کو پڑھ کے سنایا, رواه البخاری, بخاری کی یہ حدیث ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا, جس بندے کو اللہ نے مال عطا کیا. تو میں پہلے آپ کو یہ بات سنا دوں, اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں نے محنت کر کے مال جمع کیا, تو یہ بخار اپنے دماغ سے نکال دیجیے, یہ گھمنڈ, یہ غرور اپنے دماغ سے نکال دیجیے. کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مال جمع کیا. نہیں, حضور کہتے ہیں من آتاہ اللہ مالا, جس کو اللہ نے مال عطا کیا. مال اللہ عطا فرماتا ہے, مال اللہ عطا فرماتا ہے. اب میری ہارڈ ورکنگ اس میں انوالو ہے, میں نے یہ کیا, ٹھیک ہے, وہ آپ کے مال کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے مال جمع کر لیا. نہیں, مال اللہ کا ہے, زمین اللہ کی ہے, آسمان اللہ کا ہے, ہر چیز اللہ کی ہے.
جس بندے کو چاہتا ہے اللہ پاک مال دے دیتا ہے نا. تو آپ پھر یہ مت کہیے گا کہ نہیں اللہ کا احسان و کرم کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے. ہاں بالکل احسان و کرم ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے اللہ پاک مال دے کر بندوں کو آزماتا ہے، بندوں کو آزماتا ہے کہ یہ مال کا یوز کیسے کرتا ہے، کہاں جائز میں خرچ کرتا ہے، کہاں ناجائز میں خرچ کرتا ہے. یہ جو حق شرع ہے 2.5%، یہ پھر وہ پے کرتا کہ نہیں پے کرتا ہے. مال اللہ دیتا ہے تو کبھی آزمانے کے لیے بھی دیتا ہے نا. اتنا خیال رکھیے گا. سنیے سرکار فرماتے جس کو اللہ نے مال عطا کیا، تو ٹائم دیکھیے گا 2 بج گئے. ہاں، اللہ نے جس کو مال عطا کیا فلم یؤد زکاتہ، اور اس بندے نے اس مال کی زکات ادا نہیں کی، مسل لہ مالہ یوم القیامہ، ہے نا. جس سونے کو چما دے کر کے کس کر کے آپ رکھا کرتے تھے، سونے میں لگا لگا کے رکھا کرتے تھے، حدیث کہتی ہے اسی پیارا سونا کو جس کو گلے میں لگایا کرتے تھے، بروز قیامت اس مال کو شجاعن اقرعا، خطرناک سانپ میں اس کو بدل دیا جائے گا. بولیے اللہ اکبر، بولیے. ہاں، مسلہ مالہ یوم القیامہ شجاعن اقرع، اقرع لہ زبیبتان، گندے سانپ میں کیا بولیے، اس مال کو اس بندے کے لیے گندے سانپ میں بروز قیامت بدل دیا جائے گا. لہو زبیبتان، اور اس گندے سانپ کے تھن میں 2 چکتیاں ہوں گی. 2 چکتیاں ہونے کا مطلب وہ جو پان کی شکل کا نہیں ہوتا کوبرا کے سر کے اوپر ہے نا، وہ 2 چکتیاں کا مطلب ہوتا ہے بڑا خطرناک کوبرا ہوگا. وہ بڑا ایک ہو تو آج کی دنیا کا کوبرا ہے وہ، اور وہ قیامت کی دنیا کا کوبرا ہوگا. وہ یاد رکھیے گا. اس کو گندے سانپ میں بدل دیا جائے گا. لہو زبیبتان، اور اس کے پھن میں 2 چکتیاں ہوں گی. یطوق یوم القیامہ، اسی سانپ کو اسی بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا توق بنا کر. ثم یاخذ بلحظمتین، پھر وہ سانپ جو ہے نا بازو پکڑ پکڑ کے کہے گا، یعنی شدقی، یعنی بازو کو پکڑ پکڑ جھنجھٹ کے کہے گا انا مالو کا، انا کنزو کا، انا ذہبو کا، انا فضتو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تیرا سونا تیرا چاندی ہوں. آج تم مجھ سے بھاگ رہے ہو. ذرا سوچئے، آپ وہی مال، آپ کا ہی مال تھا وہ، جس کو آپ دنیا میں ایک دم سینے سے لگا کر کے سکون کے ساتھ تجربے میں رکھا کرتے تھے. آپ نے اگر اس کی زکات ادا نہیں کی تو قیامت میں اسی کو گندے سانپ میں بدل دیا جائے گا اور آپ کے گلے میں ٹوک بنا کر ڈال دیا جائے گا. وہی سانپ آپ کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہے گا، یاد دلائے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر سرکار پاک نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس آیت پاک کی تلاوت کی، جس آیت پاک کو ابھی میں نے آپ کو تلاوت کر کے اس کا ترجمہ سنا دیا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، وہ لوگ جو اپنے مال میں بخل کرتے ہیں، وہ والی آیت پاک. معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہمارا آپ پر ضروری اور فرض ہے. نہیں ادا کریں گے تو وہی مال آپ کے لیے وبال جان ہو جائے گا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی. تو مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا، آپ پر اگر زکوٰۃ فرض ہے، آپ کے لیے ایزی ایک مسئلہ بول دیتا ہوں. آپ اپنے گھر میں بالکل ایک دم خالی عزت ہو کر بیٹھیں، سال بھر کے مال و اسباب کا حساب و کتاب نکالیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں مال کتنا بچتا ہے. اس مال کو دیکھیں کہ ہاں اتنا بچا، اتنا سیو ہوا ہے، اتنی سیونگ ہے ہماری. اگر آپ کی سیونگ جو ہے وہ 65,000 یا اس سے کچھ زیادہ ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، تو آپ اس مال پر زکوٰۃ نکال لیں گے. اور سونا ہے تو اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو آپ سونے پر زکوٰۃ ہے، اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. 52.5 تولہ اگر چاندی ہے تو زکوٰۃ ہے، 52.5 تولہ چاندی اگر نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس مال و اسباب ہے، ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں بلڈنگ جو ہے کرائے پر دیتے ہیں، بلڈنگ کرائے پر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا بلڈنگ پر کرایہ نہیں ہے. یہ بلڈنگ پر یہ کیا کہ زکوٰۃ نہیں ہے، کرایہ جو آتا ہے آپ کے پاس اس کرائے پر زکوٰۃ ہے. اس مسئلے میں آپ یاد رکھیے گا، جو بھی لوگ اپنی بلڈنگ یا کوئی فلور کرائے میں دے دیے ہیں نا، تو اس فلور کے مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو کرایہ آئے گا اس کرایے پر زکوٰۃ ہے. لیکن جو دکان میں مال و اسباب ہیں، سامان ہے، گوڈاؤن میں مال و اسباب ہے، سامان ہے، تو سامان کو آپ جا کے دیکھیے کہ مال کتنا ہو سکتا ہے نا، اسی حساب سے آپ
اس کی زکات نکال دی، کیونکہ اس پر بھی زکات ہے۔ لیکن اگر آپ کے سواری کا سامان ہے، بھلے وہ کروڑوں کی گاڑی ہے نا، 2 کروڑ کی 3 کروڑ کی گاڑی ہے، لیکن آپ کی سواری ہے، سواری پر زکات نہیں ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیے۔ اور اڑاؤ پہناؤ والے کپڑے پر زکات نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک آدمی اگر 2 گھر رکھا ہے، ایک گھر جارے کا، ایک گھر اوٹی میں، تو پھر زکات اس میں نہیں ہے، کیونکہ بھائی موسم کے حساب سے 2 گھر بندے کے لیے چل سکتا ہے، اسی حساب سے موسم کے حساب سے 2 سواری بھی چل سکتی ہے، موسم کے حساب سے 2 طرح کا لباس بھی چل سکتا ہے۔ یہ سب ضرورت میں شامل ہے، یہ سب میں زکات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مال کی زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ زکات سے مال بڑھتا بھی ہے اور زکات سے مال آپ کا محفوظ ہوتا ہے، اس مال میں کبھی آفت نہیں آئے گی، وہ مال کبھی ڈوبے گا نہیں، اس مال کو کوئی آدمی کھا نہیں سکتا ہے، کھا بھی لے گا تو ہضم نہیں کر سکتا ہے، ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور واپس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل اسلام کو اس عظیم فرض پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب زکات کی ادائیگی کریں گے آپ، تو اس موقع پر آپ خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیں گے، سب سے پہلے جو حق ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے یتیموں کا، بیواؤں کا، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھیے، ہے نا۔ اور اب کیا کرے بھائی، ہر جگہ وہ ڈپلیکیٹ، اب اچھے خاندان کی عورتیں بھی بیوہ بن کر کے آ جایا کرتی ہیں، ہے نا، یتیم بن کے آ جایا کرتے ہیں زکات کے مال کے لیے۔ اب کیا بتائیں، یہ بہت خطرناک زمانہ ہے، یہ بہت مشکل زمانہ ہے، اسی لیے ذرا سا سوچ سمجھ کر اپنے زکات کے مال کو ادا کریں اور مکمل حساب و کتاب کر کے ادا کریں۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں نہیں اس سال جو ہے 100 ساڑیاں بانٹ دوں گا، اس سال 200 کٹ بانٹ دوں گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، زکات ادا نہیں ہوگی۔ 100 نہیں 1000 ساری بانٹ دیجیے، 1000 کس بانٹ دیجیے، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی جب تک کہ آپ حساب و کتاب نہیں کریں گے۔ حساب کتاب کر کے زکات کا مال نکالیے، اگر پیسہ زکات ہے تو پیسہ دیجیے، گیہوں میں زکات ہے تو گیہوں دیجیے، جس چیز میں جو زکات ہے آپ وہی ادا کیجیے۔ آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کہ آپ پر زکات فرض ہے 5 لاکھ، تو آپ 5 لاکھ کا میں سے 2.5 لاکھ کی ساڑیاں لے لیں اور 2.5 لاکھ کی آپ کٹ بنا دیں، نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ آپ بلا وجہ کی یہ تکلیف اٹھا رہے ہو، راشن کی دکان میں جا رہے ہو، مال اٹھا رہے ہو، ساڑیاں خرید رہے ہو، ٹائم لاس کرو، یہ آپ کی ذمہ داری بالکل نہیں ہے، یہ بالکل یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پیسہ ہوتا ہے تو غریبوں کو پیسہ دیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے کئی اور ضروریات ہوں، پیسے دیں گے تو ان کی دیگر ضروریات آپ کے پیسے سے پوری ہو سکتی ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ان تمام عمل کرنے والے باتوں پر آپ عمل کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہیں یہ بہت ہی پرخطر زمانہ ہے، مدارس اہل سنت پر لوگوں کا دھیان آج کل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو گزارش کروں گا کہ زکات کے مال اگر آپ مدارس اہل سنت کو بھی دیتے ہیں تو آپ کی زکات ادا ہوگی، کیونکہ ہم بھی مدارس میں جب زکات دے کے جاتے ہیں تو ہیل شریعہ کر کے جو بچے غریب رہتے ہیں ان کے ہاتھ میں زکات کا مال تھما دیتے ہیں، پھر سال بھر جو ہے انہی کے حساب سے مدرسہ چلتا ہے۔ تو میں گزشتہ جمعہ بھی آپ کو اعلان کیا تھا، ہماری مسجد میں یہ مسجد قمر سے جو پیوستہ جو بلڈنگ دکھ رہی ہے، یہ پیچھے تقریباً 3 فلور کی بلڈنگ، یہ مدرسے کے نام پر بنی ہوئی ہے، مدرسے قمر العلوم، اور ہم نے مدرس سے بات کر لیا ہے اور بچے بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں، 25 سے 30 بچے اس سال رکھنے کی ہم امید کرتے ہیں۔ تو گزارش کروں گا آپ اس کا تعاون کا خیال رکھیے گا، اور 14,000 15,000 مہینے اگر کسی اسٹاف کو ہم دیں گے تو کوئی اگر آپ میں سے ایسے ہیں ایک مہینے کی دے سکتے ہیں تو 8-10 آدمی 12 آدمی اگر آ جائیں گے سامنے تو مدرس کی تنخواہ نکل جائے گی۔ تو اس طرح کے 12 آدمی آ جائیے، ہے نا، ہم سے یا امام صاحب سے یا ہمارے حاجی سلیم صاحب سے، کسی سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ میں 1 مہینے کی تنخواہ دے رہا ہوں، اور کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بچے کے پیچھے جو ہے منتھلی 2,500 خرچ ہوتا ہے، 3 ٹائم کھانا رہے گا اور اس کی جو ایک پڑھائی کی فیس رہے گی اسی حساب سے 2,500 اس کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو کوئی آدمی اگر چاہتے ہیں کہ میں ایک امت کے بچے کو لے کر حافظ بنا دوں گا تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنا پیسہ خرچہ کر کے حافظ بنا دوں گا، تو بچے کو اڈاپٹ کریں، اپنا پیسہ لگا کر کے اس کو حافظ بنا دیں، اپنا بیٹا بھلے نہ بنا کسی کے بیٹے کو بنا دیا، قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کے بھی سر میں روشن تاج رکھے گا انشاءاللہ بولیے۔ تو اس پر عمل کیجئے گا، جتنے مدارس اہل سنت ہے اس کا خیال رکھیے گا۔ ہمارا بھی مدرسہ ہے ڈھیجے حلی میں، جامعہ قادریہ نام سے، وہاں 120 بچے پڑھتے ہیں، اور اس سال الحمدللہ 6 بچے فاضل بخاری پڑھنے والے بچے 6 بچے فارغ ہوئے،
اور 7 بچے عالم بنے، 5 بچے حافظ قرآن بنے۔ اس وقت بنگلور میں 30 سے زیادہ مسجدوں میں ہمارے یہاں کے پڑے ہوئے بچے جو ہے الحمدللہ تراویح سنا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں جو بچہ تراویح سناتا ہے نا وہ ہمارے مدرسے کا ہی فارغ ہے، اس سال وہ فاضل بن گیا، بخاری پڑھ لیا وہ بھی ماشاءاللہ۔ ہاں، جو تراویح پڑھاتا ہے وہ عالم فاضل ہے اور حافظ بھی ہے۔ سمپل حافظ کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، فاضل کے پیچھے بخاری پڑھنے والے بچے کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جتنی مراجع سنت ہے سب کا خیال کرتے ہوئے ہمارے بھی در کا خیال رکھیے گا۔ اور چونکہ یہاں اعلان کر رہا ہوں تو پہلا حق ہوتا ہے کہ ہماری مدرسہ کمل علوم کا، اس کا ضرور خیال رکھیے گا، کیونکہ یہ پہلا قدم بڑھنے جا رہا ہے۔ پہلی آپ مضبوط اگر آپ سہارا دے دیں گے تو انشاءاللہ ہم کو آئندہ بڑا اعلان کرنے میں ڈر محسوس نہیں ہوگا، ہمیں ہمت حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔